اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج مئی 1976 کی 16 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ طٰہٰ کی آیت 71 سے ہو رہا ہے. 20/71 داستان مسلسل چلی آ رہی ہے. ہم اس مقام پہ پہنچ گئے تھے جہاں مناظرہ ہو رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے مندروں کے یا مناظر کے بلند پایا منتریوں کے ساتھ. اور میں گزشتہ غالباً 2-3 درسوں میں یہ واضح کر چکا ہوں کہ میری بصیرت کے مطابق قرآن کریم کی روشنی میں یہ سوال کچھ جادوگروں کا تو نہیں تھا، نہ ہی وہاں اس میدان میں جو کچھ کیا جا رہا تھا وہ کوئی جادو کے کھیل یا سودا تھے، بلکہ وہ حق اور باطل کا مناظرہ تھا. ان کا غلط نظام، ادھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام صحیح نظام خداوندی پیش کر رہے تھے، اور وہ دونوں جو نظام تھے ان کے متعلق دلائل اور شواہد دیے جا رہے تھے. یہ جتنا گزشتہ 3 درسوں میں واضح کر دیا. چنانچہ یہ کچھ جب ہو چکا تو اس کے بعد آگے ہم چل رہے ہیں جہاں کہا جا رہا ہے کہ سَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا. وہ جو منتری تھے فرعون کے، انہوں نے 2 ہی آیتیں آگے چل کے انہوں نے یہ خود کہا ہے، مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ، ہم نے ایسی واضح دلائل دیکھ لیے ہیں، بینات، کہ اس کے بعد تو ہم بلا ساختہ رب موسیٰ ہارون پر ایمان لانے پر مجبور ہو گئے. ہم نے بینات دیکھ لیے. میں نے عرض کیا تھا کہ اگر بات یہی ہوتی محسوس طور پر سامنے وہ ان کی رسیاں جو تھی وہ سنتولیے بن گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن گیا، اس میں ان سب کو نگل لیا. اگر یہ ہوتا تو وہ جو عوام جمع تھے اس قدر، خاص طور پہ جن کا اہتمام کیا گیا تھا، فطری طور پر سب سے پہلے انہیں مان لانا چاہیے تھا. یہ دانشور طبقہ تو پھر بھی ذرا سوچ لیتا ہے کہ نہیں، اس کے پیچھے کوئی چیز ایسی ہوگی. اگرچہ یہ بھی بڑی جلدی، ان کا ذہن بھی بہت جلد معروف ہوتا ہے اس سے، لیکن یہ پھر بھی ذرا سوچتے ہیں تو عوام کی تو تصویر یہ ہوتی ہے کہ یہ تو بہت بڑا، اگر وہ مانے لیے جائیں تو بہت بڑا ہی کھلا ہوا جادو کھیل تھا. یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں مداریوں کی جو ہیں، عوام تو ان کو بھی نہ سمجھ سکتے اور گھر سے اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں کہ ہاں صاحب. تو سب سے پہلے تو ایمان لانا چاہیے تھا ان جمہور اور عوام کو جو وہاں جمع تھے، ان میں سے تو کوئی بھی ایمان نہ لایا. ہمارے کر کے کہتا ہے کہ اتنا بڑا معجزہ جو خارق عادت کی بات کی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بھی ایمان نہ لائے. دوسرا طریقہ تھا فرعون اور اس کے مصاحبوں کا، دانشوروں کا، انٹلیکچوئل کا. ان کے متعلق توقع کی جا سکتی تھی کہ اس قسم کے دلائل و شواہد جب ان کے سامنے آئیں تو جب اسی کیٹیگری کے ان لوگوں نے جو ساحرین ہے یہی مان لے آئے تھے تو انہیں بھی مان لے آنا چاہیے تھا. قرآن نے واضح کیا ہے. اور وہ جو پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا نا کہ وہ ایک ریفرنس جو تھی 27/14 تھی، وہ اصل میں 24 میں تھی. 27/14 جیسا میں نے عرض کیا عزیزان من، قرآن کا انداز جو تصریف آیات کا ہے اسے سامنے رکھیے، اس کے مطابق دیکھیے تو ہر نقطہ سمجھ میں آ جاتا ہے. کبھی طور پہ یہ سوال پیدا ہوتا تھا تو پھر یہ کیوں نہ ایمان لے آئے؟ اگر بات انٹلیکٹ کی تھی، فکری چیز تھی، سوچنے سمجھنے کی چیز تھی، تو یہ تو ایک اتنا بڑا طبقہ موجود تھا نا، کابینہ کے ممبر تھے، مسئول تھے، وزیر تھے، انہیں بھی تو چاہیے تھا. قرآن جواب دیتا وجاہدوا بہا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جاہدوا بہا ظلما وعلوا.
کہا کہ دل سے تو وہ اس کے قائل ہو گئے تھے کہ بات یہ ٹھیک کہتا ہے، لیکن اقتدار کے نشے کی قوت، نخوت، رعونت، اپنی رعایا کے سامنے اس طرح سے پست ہو جانا، کہا کہ یہ چیز تھی جو ان کے راستے میں حائل ہو گئی۔ اور جہادہ کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتا ہے ایسے ہی ٹکڑا ڈال جانا، ان کی کہا وہ ٹکڑا نہ پڑ گیا پا رہے، یہ ہوتا ہے جہادہ، یعنی بات صاف ہو جائے، بالکل واضح ہو جائے، مانی بھی جائے، تسلیم بھی کی جائے۔ یہ دین کے ساتھ ہو جو ہے نا وہ ہے جو حلق سے نکلتی ہے، تو نکلا کرتی تھی جب خالص جو ملا کرتا تھا، ان کو ڈالڈے والا حلق جو ہے اس میں یہ ہے اور دوسری سے فرقی کوئی نہیں رہا، یہ سہن بھی ان کے کہاں لاتے ہیں نہیں پہلا کہو ختم نہیں ہو گیا بیچارا، نہیں رہا کسی یہی نام ہو گیا نا، ویسے آپ کے یہاں اسلام وہی ہو گیا جو آج کل آپ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو چند دنوں کے بعد ہوتا ہے یہ کہ اصل شاید بالکل گم ہو جاتی ہے اور یہ اس کی جگہ مصنوعی کیا ہوتی ہے وہ اس کا نام لے لیتی ہے۔ ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کو یہ جو بچے ہیں نا ان کے سامنے جب بھی کہیں گے نا تو ان کے ذہن میں بھی نہیں آئے گا کہ اس کے خلاف کچھ اور بھی ہوتا تھا، پتہ نہیں یہ کریں گے کیا، گھی کے خواص سے لکھے ہوئے ہوں گے کتابوں کے اندر، بڑے بزرگوں سے کچھ باتیں بھی سنی ہوں گی، وہ یہ کہیں گے کہ یہ سب جھوٹ کہتے ہیں، جھوٹ تو کسی نے یہ کچھ کرتا، اس کی تکذیب کریں گے ان باتوں کی، اس لیے کہ انہوں نے سمجھ یہ رکھا ہے کہ گھی تو یہی ہے، اب یہ گھی کا نہیں کچھ کرتا تو پھر وہ اس سے پہنچ جائیں گے کہ خیر کسی زمانے کی آب و ہوا میں تو یہ گھی وہ کچھ کیا کرتا ہو جائے احترام سے ہی مان لی، لیکن اب تو یہ چلا ہوا کارتوس ہے، یاد ہے میرا خطاب، اب یہ وہ نتائج نہیں پیدا کر سکتا جو کبھی کیے تھے اس نے ہزار سات تک کو کہ بھائی یہ وہ گھی نہیں ہے، ان کی سمجھ میں بھی شاید آ جائے، لیکن وہ جو ملے لگی ہوئی ہیں اتنی مذہبی پیشہ وروں کی وہ یہ بات ذہن میں نہیں آنے دیتے کہ یہ جو ہے بناسپتی یہ وہ گھی نہیں ہے، یہ بھی روز وہی پیش کرتے گھی ہے ہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مذہب میں ہوتا یہی ہے کہ نام جو وہی رکھتے ہیں، ہوتا جو ویجیٹیبل یا بناسپتی، شروع میں وہ تھی انڈیا میں جب یہ چلا ہے تو کسی نے وہاں یہ چیز کہی تب اور رات تھی تب بھاجی گھی سے بنتی تھی، اب گھی بھاجی سے بنتا ہے، یہ بناسپتی کا نام ہوتا ہے یہ بھاجی جی۔ تو یہ جو چیز قرآن نے کہی نا یہ بڑی نفسیاتی چیز ہے، اور کون سی بات قرآن کی آتی نہیں ہے عزیزان ایمان۔ کہا کہ یہ کیٹیگری جو تھی اس کے متعلق توقع کی جا سکتی تھی کہ جب دلائل شواہد سمجھ میں آ گئے تو یہ ضرور اس کو جھک جائیں گے، دل سے وہ مانتے تھے کیا بات ہے صاحب، اور پھر عربی زبان میں اسی یقین سے ذرا سا بات اس نے بدلا بات کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے، زبان ہی ایسی ہے۔ وقت کا نہ تھا ہم کو یا وقت نہ یقین تو دل میں ان کے آ گیا تھا، لیکن جہادو خام خواہ اتنا ڈائی ہندوستان کیوں ظلم وہ جو سرکشی اقتدار کا نشہ تھا اور نفرت جو تھی دوسرے کے سامنے پست ہو جانے کے بعد اس لیے نہیں مانتے تھے، ہے نا عزیزان من، بات عجیب ہے، ہر دور میں صحیح ہونے والی بات ہے، قرآن ہی کی بات نہیں، ہر دور کا قرآن یہی کرتا ہے، کمرے کے اندر ان سے تنہائیوں میں گفتگو کرو ہر بات کو یقین مانے، ان سے کہو کہ باہر جا کے ذرا سڑک پہ بھی کہہ دیجیے تو دیکھیے نا مصلحت کا تقاضا یہ نہیں ہے، یہ مصلحت فراموش بھی ایک گروہ ہوتا ہے عزیزان نام، اور وہ ہوتا ہے سفول کی اچھا تصد جبن آلو وہی کھڑے ہوئے آمنا برب آئین والی یہ جی نکلا۔ اور میں یہ کہوں گا جیسے وہ پرانے زمانے میں کہتے تھے نا کہ یہ شہر اتنا سستے حضور کا اور یہ بچا ہوا ہوتا ہے اس میں کہ یہ کتب ہوتا ہے، میں کہتا ہوں عالم انسانیت تاریخ کے اندر بچی ہوئی ہے ان لوگوں کے صدقے میں
کہ جن میں اتنی جرت اجباری ہے کہ جب دلائل اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے کہتے ہیں آمن سجدن. کیا بات یہاں سجدے کی قرآن کہہ گیا ہے. سمجھ لیا سجدہ کسے کہتے ہیں. یہ بات نہیں تھی کہ وہ وہاں کھڑے ہوئے زمین کے ماتھا ٹیک دیا تھا. کیا بات ہے یہ سجدہ. آج در صداقت کے سامنے جھک جانا یہ ہے وہ حقیقی سجدہ. بہت کچھ ذہن میں اس وقت آ رہا ہے. اس سجدے کے متعلق ہمارے دور کے حکیم الامت میں جو سمجھتا تھا سجدے اور سجدے میں فرق. ایک سجدہ تو وہ تھا جس کے متعلق اس نے کہا تھا اس دور میں کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نہ دائیں سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. ایک وہ سجدہ تھا. ایک یہ سجدہ بھی ہے. کیا کیا اس سجدے میں چل کر کریں نخاہن ان جہان آ جہاں را. ذرا غور کیجیے گا قیمت کتنی بڑی اس سجدے کی ڈال رہا ہے. اس دنیا دونوں کی متاع جو ہیں وہ ایک طرف مرا ان بس سے دانم رنگتے جا رہا. میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں زندگی کے راز سے واقف ہوں. وہ راز کیا ہے؟ وہ جو کہ سجود و دیکھ کے از سوز و ضرورت بغل دارن زمین و آسمان رہا. کچھ نہیں چاہتا. نخواہن ای جہان و آ جہاں. یہ نہیں مانگتا تجھ سے. دینے والے مجھے دینا ہے. وہ ایک سجدہ بخش دے کہ جس کو سوز و ضرور سے بغل دارن زمین و آسمان رہا. زمین و آسمان کو وجد میں لے آؤ. دینا ہے تو یہ دے. اس کی سجدہ ایک سجدہ دے. یہ عطا کر. کہتے ہیں عرضی میری گئی ہے کہ مجھے دے دے. اس سجدے کے متعلق تعلیم تو ہم کو دے دی گئی ہے. بتا دیا گیا ہوا ہے کہ سجدہ کیا ہے. اقبال ہے عزیزہ نے من پھر دوسرا خطا یاد آ گیا کہ مسلمانوں میں آزاد از مکان ضرور از حلقہ نو آسمان ہے. مسلمان ہیں. یہ سوچ کی حدود کے اندر ہم نہیں مقید ہونے والے. یہ رہ کیا ہے نو آسمان جسے کہا جاتا ہے پوری تعداد. ہم تو اس کے حلقے سے بھی باہر ہیں. اور سنیے عزیزان من بنا آموختند سجدہ کہیں تو وہ سجدہ سکھایا گیا ہے کہ جس سجدے سے سنیے عزیزان من وہ سجدہ کیا کرتا ہے. وہ سجدہ کا بہائے ہر خدا بندے بدانم. دنیا کے ہر باطل خدا کی قیمت جانتے ہیں ہم کہ تو کتنے میں خریدا جا سکتا ہے. تو میرے اس ایک کی آستان کے اوپر سجدہ. اور اس سجدے کا نتیجہ یہ کہ دنیا کے ہر باطل خدا کی قیمت معلوم ہو جاتی ہے کہ اسے کتنے میں خریدا جا سکتا ہے. خدا تو خریدتے ہیں نا دوسروں کو. یہ وہ سجدہ ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے کتنے میں خریدا جا سکتا ہے. یہ ایک سجدہ جسے تو برائیں سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. بہائے ہر خدا بندے بدانم. نظر آ جاتا ہے کہ یہ جو اتنے بڑے فلک پیما بت بنے کھڑے ہیں یہ تو برف سے بن تراشے ہوئے بت ہیں. سورج کی کرنیں آنا دیجیے. 4 کرنیں پڑیں گی پانی کی طرح بہ جائیں گی. بہائے ہر خدا بندے بدانم. وہ جانتا ہے کہ ان کی قیمت کیا ہے. ان خدا کا سجدہ کر دی خدا. ان کی خدائی کی تو یہ کیفیت ہے کہ ان کے سامنے سجدہ کرتے رہے جھکے رہے تو یہ خدا ہوتے ہیں. کیوں جگہ اندر قیام آئی اگر تو کھڑا ہو جائے سنا. قیمت اس کی کیا ہے؟ تیرا کھڑا ہو جانا سامنے. یہ تو نے ہی ان کو خدا بنا رکھا ہوا ہے جو سجدے میں جھکا ہوا ہے. یہاں سے شروع تھا ایک اور راستہ ہے وہاں سجدہ کر. اور پھر یہ دیکھ کے یہ بڑے بڑے خدا جو ہیں کس طرح سے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. خلاص ہے قول کو اچھا تو خود جاتا. یہ سجدہ نصیب ہو گیا ان ساحرین.
کس قدر خوش بخت ہے وہ انسان. خوش بختی میں تو دل کی ضرورتوں سے حاصل ہو جاتی ہے. یہ تو ہاتھ کے سامنے ہوتی ہے تمہارے. ذرا بڑھا لیجیے ہاتھ, کہیں آسمانوں کے اوپر خوش بختیاں نہیں ہوتی ہیں, یہ تو تمہارے ہاتھ میں ہوتی ہے. قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ. سوچیے عزیزان من, فرعون جیسا مستبد اور وہ دور ویسی بربریت کا زمانہ. پس منظر یہ کہ اس نے اپنا عجز اور رونت اور کبریائی اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ سارا خطرہ کیا, بتا دیا تھا انہیں کہ آج جو غالب آ جائے گا یاد رکھو وہ باقی رہے گا, آج جو یہاں مغلوب ہو جائے گا باقی نہیں رہے گا. سوچ لو کہاں آگے کھڑے ہو. جشن کیا گیا, دور دور سے یہ عوام اکٹھے کیے گئے. دیکھتے ہیں نا کہ قرآن ان چیزوں کی اہمیت کے لیے, قرآن کا ایک ایک لفظ ہمالیہ پہ بھاری ہے. جیسا نے من شاعری نہیں کرتا تو یوں وہ وزن قائم رکھنے کے لیے ایک لفظ لے آتا ہے. اس معاملے میں تو یقیناً اس کو بہت زیادہ تفصیل جسے کہتے ہیں وہ ہونا چاہیے ہے. کم الفاظ کامز کم باتیں کرتا ہے. یہ باتیں اس تفصیل سے کیوں کی ہیں اس میں؟ اس لیے کہ یہ زندگی کے اصول ہیں. یہ سارا جشن کا نقشہ, یہ سارا فرعون کی گفتگو اہمیت اس کو بتانے کے لیے کہ اتنی بڑی اہمیت تھی. اتنی اہمیت والے ایک اجتماع کے اندر فرعون کے سامنے اس کو اپنے درباری جو ہیں وہ اعلان کر دیں کہ ہم رب موسیٰ اور ہارون کے اوپر ایمان لے آئے. سوچ سکتے ہیں تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ ایک غصے میں مقبوض الغضب شور کی طرح ہو سکتا, علاج کی طرح دوسرا. قال آمنتم له لسنا قبل ان آذن لكم. مجھے اس میں اعتراض نہیں ہے. تم نے یہ کیا, اعتراض یہ ہے کہ ہم سے پوچھے بغیر یہ کیا. ہاں, اعتراض یہی ہوتا ہے. خدا کو بھی ماننا ہے تو ہم سے پوچھے, ہم اجازت دیں تو پھر خدا کو مان سکتے. یہ ہے جرم. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے. اب یہ دیکھیے کہ وہ جو تھا نا علوم یا ظلم, اندر دل سے یقین ہے, باہر کیا کہتے ہیں, کہہ رہا یہ سمجھ انا ہو نہ کبیروں کو مل لگی اللہ میں تم اس کو جانتے ہیں ہم اندر سے سازش ہوئی ہے, مل گئے آپس میں تم, یہی کہتے ہیں نا. یہ بھی نہیں کہ تم ہی دیانت دار سے چلیے ہم تو نہیں ایمان لاتے, ان کی دیانت سے شدہ تو نہ کیا جائے, ان کی دیانت کو شدہ نہ کیا جائے تو ان کے پاس باقی کی رہتا ہے. جب کہا جائے کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے جو منتری تھے جن کو اتنا بڑا مقام حاصل تھا, اس زمانے میں یہ جو منتری ہوا کرتے تھے, یہ جو نزدی پیشوا ہوا کرتے تھے, بھوک ننگے نہیں ہوتے تھے, سلطنت ان کی ہوتی تھی. تو یہ جو تھا کہ اتنے بڑے مقام کے اوپر جو آپ نے ہم نے ان کو بتا دیا, اگر یہ وہ مان لیں کہ واقعی انہوں نے آپ کا صداقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے اس کے سامنے سر تسلیم خان کیا ہے, تو انہیں پوچھا جائے گا نا کہ یہ تو اس مقام کے مالک تھے, ان میں دانش تو ان کے پاس تھی, یہ تمہیں ہر معاملے میں آ کے بتایا کرتے تھے. تو آج جب انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے تو پھر تم کیوں انکار کرتے؟ یہ سوال نیچرلی اٹھنا چاہیے تھا. دیکھیے قرآن کس طرح سے نیت کرتا چلا جاتا ہے. بات کہا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے تو آنےسٹلی دیانتداری سے نہیں ہوا, مل گئے ہے تم اندر سے, سازش ہو رہی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس نے اپنے درباریوں سے یہ کہا تھا کہ یہ سازش جو ہے یہی یہ واضح نصیحت کی یہ لفظی وزی بات نہیں ہے, یہ تو سازش یہ ہے کہ تمہیں اس ملک سے نکال باہر کرو اور اس کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لو. انہیں یہ کہا گیا, عوام سے کہا گیا تھا کہ یہ اس لیے ہے کہ تمہارے اسلاف کا جو طریقہ چلا آ رہا ہے اور وہ بہترین طریقہ ہے مسئلہ, اس سے تمہیں بہتا کے ایک نیا نظر لے آیا ہے. یہ عوام کو مذہب کہا, اپنے وہ جو اقتدار میں شامل یہ اکابر تھے, یہ وزراء, یہ کابینہ کے ممبر, یہ پارلیمان کے ارکان, انہیں یہ کہا کہ تمہارے ہاتھ سے اقتدار چھیننے کے لیے آیا ہے. دیکھ لیجیے یہ سیاست جو ہے, حکمت فرعونی جیسے اقبال کہتا ہے,
4000 سال بھی پہلے بھی وہی تھی، آج بھی وہی ہے۔ اس سے وہ اپنے دل میں یقین ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ سارے مل گئے ہیں اندر، بہت بڑی سازش کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد آپ سمجھتے ہو کہ کس کی اجازت کے بغیر یہ کچھ کر دیا ہے؟ میرے اختیارات کو جانتے ہو؟ ابھی دیکھو، فَلَا أُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ ابھی دیکھو، ہاتھ پاؤں کٹواتا ہوں تمہارے سامنے، ایک ٹکڑے کرتا ہوں، کھال کھچواتا ہوں، کینا کرتا ہوں تمہارا۔ سلیب بھی وہ ہے کہ جو خوش درختوں کے ساتھ پہننے کے ساتھ بھی باندھ دی جائے، ذمہ کا نہیں۔ ابھی یہ کرتا ہوں، کہا اس وقت تمہیں پتا چلے گا کہ طاقت کس کے ہاتھ میں ہے، کس کی سزا زیادہ شدت والی ہے، علم انگیز ہے۔ لے آئے تم ایمان موسیٰ اور ہارون کے رب کو، میرے ادر رحم، ابھی بتا دوں گا میں۔ تم کہتے ہو نا کہ اس انکار کی سزا وہاں سے ملے گی، وہاں کی سزا کے متعلق تو مجھے معلوم نہیں، یہاں کی سزا تو تم ابھی دیکھ لو گے، ایسے تمہیں پتا چل جائے گا کہ کس کی سزا زیادہ قریب ہے۔ ہند میلے کے خدا یہی کہنے سے پتا چل جائے گا۔ اور یہ جو مستبد پرکش ظلم اور عدل والے لوگ ہیں، ان کی سزاؤں کا تو پوچھیے نہیں، دوسرے ہوئے شیر کی طرح۔ دوسرے مقام تو سورہ اعراف میں بھی ہے، جہاں جہاں یہ چیزیں آئی ہیں عزیزان من، وہاں دیکھیے کیا کیا جواب ہیں ان کو اکٹھا کیجیے، پوچھیے نہیں غلط میں آ جاتا ہے۔ اس نے یہ کچھ کہا، قالو، ہاں، ایک تبسم میں جہاں خدا کے ساتھ انہوں نے اس دھمکی کو سنا، مسکرائے۔ یہ ہے ایمان کی جرت، جتنی قوتیں انسان کے اندر پیدا کر دیتی ہیں۔ ایک لفظ سے غور کیجیے گا ان کا جواب دیا عزیز من، بڑا عظیم مرد ہے اور عظیم چیزیں جو قرآن جو آیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہی، قالو، یہ ہے 7/125 میں، قالو انا الی ربنا منقلبون، کہا تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے اندر کیا انقلاب آ گیا۔ کہا وہ انقلاب یہ ہے کہ ہمارا رخ بدل گیا۔ اس سے پہلے ہمارا رخ تمہاری پر، تمہیں ہی خدا بنایا جائے، سمجھ دو کہ تمہیں خدا، ٹھیک ہے، کیا بس یہ جو ہے قلب کے اندر انقلاب آ جانا۔ انقلاب تو لفظی قلب سے بنا ہوتا ہے، قلب کی تبدیلی کے بغیر تو فساد برپا ہو سکتے ہیں، انقلاب تو نہیں آتا۔ انقلاب اور انقلاب بھی یہ کہ ارار رکھی منقلب، رخ بدلے ہے ہم نے، کیسے؟ تمہاری طرف سے منہ پھوڑ کے اس کی طرف ہم نے رخ کر دیا، تیری طرف پیٹ ہو گئی ہماری۔ ایک ہی حرکت میں آپ دیکھتے ہیں آپ عزیزان من، باطل کس طرح سے کٹتا ہے، حق کیسے آتا ہے، ایک رخ بدلنے سے اس کی طرف پشت ہو گئی۔ یہ تو زندہ خدا بیٹھا تھا عزیزان من، وہ جو ہمارے ذہنوں کے متقدوں کے خدا ہیں، ان کے احترام کی یہ کیفیت ہے کہ ان کی قبر کی طرف پیٹ کر کے واپس نہیں آتے عقیدت مند۔ آپ نے پتہ نہیں دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، اس بدائے ناقدہ نے تو برسوں یہ کچھ کیا ہی ہے، قبر کی طرف سیدھے جاتے ہیں، سیدھا وہاں کیا جاتا ہے، لوٹتے ہیں تو ادھر پیٹ نہیں کرتے، پچھلے پاؤں لوٹتے ہیں۔ اور ایک انقلاب یہ ہے، ایک لفظ میں ساری بات کہہ دی، تم ہمیں ڈرا رہے ہو، ہم نے بس کچھ نہیں کیا، بس یہ رخ بدلا ہے، چہرہ اس کی طرف ہو گیا ہے جو رب حقیقی ہے، خود بخود ہی پشت تمہاری طرف ہو گئی ہے، تمہارا اتحان کیا ہو گیا، ختم ہوا جس سے۔ ارے سمجھدار ہوتے تو اتنے سے جائیں گے۔ واہ واہ، قرآن عزیزان من، دیکھیے لفظ کیا لاتا ہے، نقشہ کھینچ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ داستان لکھنے والا شاید بھی کیوں نہ ہوتا، کم از کم پوری نظم کیا جاتا، شاید یہ بات پھر بھی ادا نہ ہوتی کہ اس نے کہہ دی ہے کہ لفظ کیا تو ہم نے اتنا ہی ہے، جب اتنا کیا پیڑ سے اوپر رکھنے کی تو آپ کی براتا تو ختم ہو گیا، عزت ختم، احترام ختم ہو گیا۔
اب تو چاہتا ہے کہ مقابلہ ہو جائے. کہا کہ وہ چیز تو تم نے سمجھ لی نا کہ ہمارا رخ کدھر ہو گیا ہے. اب دونوں میں تقابل کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ دونوں دو خدا ہیں، ترجیح کسے دی جائے؟ لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا. اب سوال تقابل کا ہو گیا. پہلے تو یہ تھا کہ ٹھیک ہے تو ہی خدا تھا، کوئی دوسرا نہیں. اب ایک دوسرا خدا ہمارے سامنے آ گیا ہے، لہٰذا بات تم سے یہ ہوگی کہ کس کو ترجیح دی جائے کس خدا کو. کہا پہلی چیز یہ والذی فطرنا، جس خدا کی قوتوں کا یہ عالم ہے کہ وہ ساری کائنات کو عدم سے وجود میں لے آیا ہے. تیری قوت اس کے سامنے حقیقت کیا رکھتی ہے؟ تو اور ہم یہ اسی خالق کے پیدا کردہ انسان ہے. ہمارا تو وجود اس کا رہنے کی منت ہے. تیرا وجود اس کی صفت خالقیت کا رہنے منت ہے. اور خالقیت بھی یہاں نہیں فاطریت کہا گیا، عدم سے وجود میں لے آنے والا. تو خدا کے سامنے تیری حقیقت کیا ہے؟ اور پھر یہ علی ما جاءنا من البینات، بات یہ ہے وہی بینات دینا چاہتا ہوں. اور پھر یہ ایمان ہم نے یوں ہی کی سنی سنائی بات کو نہیں کر لیا، تقلیداً نہیں کر لیا، جبرن نہیں کر لیا. بینات دلائل و شواہد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ایمان ہم لائے ہیں. اس ایمان سے تو تم پھرا ہی نہیں سکتے. ہم ایک ایک لفظ عزیزان میں تقلیدی ایمان جو ہوتا ہے ایک مناظروں کی نظر ہو جاتا ہے. بعض وہاں مناظر اصول تو نہیں کرتے، وہ شخصیتیں جن کا وہ وجد ہوتا ہے ان کو گفتگو کی جاتی ہے. اس شخصیت کے متعلق اگر دوسرا کر دیا مقابل کے ایسی باتیں کر دے کہ وہ ذرا ہیٹ ہو جائے ان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. لیکن اور جبر کا ایمان تو خیر ایمان ہوتا ہی نہیں. جو ایمان علی وجہ بصیرت قبول کیا جائے، بینات کی روح سے، دلائل کی روح سے، شواہد کی روح سے، اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت انسان کو اس ایمان سے نہیں بڑھا سکتی. توہم پرستیوں کا ایمان تو نہیں جاتا، وہ ایمان ہوتا نہیں. وہ بھی توہم پرستی ایک قسم کی ہوتی ہے. کسی نے پتھر کے بت سے توہم پرستی کا ایمان کو لے آیا، کوئی عام دیکھے خدا تو ذہن میں اس طرح سے ایمان لے آیا. اس خدا پہ ایمان کی دعوت دینے والے نے تو کہا تھا اللہ بصیرت ہے نا ومن اتبعنی. ہم خدا کی طرف میں جو دعوت دیتے ہیں تو توہم پرستی کی بنا تو نہیں بناتے تمہیں. ہمیں بھی ایسی تقریریں آتی ہیں کہ تمہیں مشہور کر لو اور خدا سے منوا لیں. ہم نہیں ایسا کرتے. اخلاق کی تکلیف کی روح سے نہیں منواتے تم سے. اللہ بصیرت، اللہ ورین بصیرت خدا کو پیش کرتے ہیں تمہارے سامنے. میں بھی ایسا کرتا ہوں. عزیزان من سنیے قرآن کیا بات ہے. میں بھی ایسا کرتا ہوں اور جو میرا اتباع کرے گا وہ بھی ایسا ہی کرے گا. آج خاص طور پہ بڑا چرچہ آپ کو اتباع سنت رسول اللہ کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اتباع سنت سے انکار تو کفر ہے. قرآن کا ارشاد ہے خدا کا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ ایک سنت کر رہے ہیں. قرآن تو حضور کی ساری زندگی کو بہترین اسوہ حسنہ بہترین ماڈل قرار دے رہا ہے نئے انسان کے لیے قیامت تک کے لیے. اس سے انکار کر کے کون ہے جو دعوی ایمان کر سکے اس کے بعد؟ سوال تو سارا یہ ہے کہ یہ اتباع سنت ہے کیا؟ جس قرآن نے قرآن کو محفوظ کیا تھا نا، قرآن پر ایمان، قرآن پر عمل کر کے دکھانے والے کی زندگی کو اسوہ قرار دینے والے نے اس کی زندگی کو بھی محفوظ کر دیا تھا قرآن کے اندر. اور کرنا چاہیے تھا. یہ پینٹنگ کی کلاسیں جو آپ کے یہاں فائن آرٹ میں ہوتی ہیں، وہ ان سے اسٹوڈنٹ کو مجسمے بناتی ہیں، تصویریں کھنچاتی ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ایک ماڈل سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے، اس ماڈل کے مطابق کہتے ہیں نا کہ مجسمہ بنائیے، اس کے مطابق پورٹریٹ بنائیے. اگر تو وہ مجسمہ پتھر وتھر کا ہے تو وہ تو رکھا ہوا ہوتا ہے. میری بچی نے یہ لیا ہوا تھا فائن آرٹ کا، پوجا کرتا تھا.
کہ یہ پورٹریٹ جو ہے اس میں کیا کرتی ہیں؟ کہنے کہ بابا جان کی بڑی مشکل چیز ہے، یہ جو ایک سورت میں آپ کے سامنے نظر آتا ہے نا، جس کا پورٹریٹ میں کھینچ کے لے کے آئی، مہینہ میں لگا تھا، میں نے کہا پھر کہنے لگے اس قسم کے لوگ جو ہیں ان کو اجرت کے اوپر لایا جاتا ہے، وہ صبح سے شام تک یا جتنا وقت ہم دیتے ہیں اس میں اسی پوسچر میں یوں اس کو بیٹھا رہنا پڑتا ہے، وہ ہل بھی نہیں سکتا کہ ہماری تصویر بدل جاتی ہے اس سے۔ نیا برہم مدن پاس مکمین رنگو تماشا، کیا بات، یہ لیبل کیا بات؟ اس نے کہا بچی نے کہ بابا جان یہ تو اگر ماڈل ذرا ہل جائے رنگو تماشا بھی پھر جاتا ہے ہمارا۔ ماڈل کی تو یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ ہر وقت نگاہوں کے سامنے محسوس شکل میں وہ ہو، پھر تو یہ ماڈل رہتا ہے۔ اور اگر وہ کہہ دیا جائے تو یہ تمہارے لیے ماڈل ہے اور ماڈل رکھا نہ جائے وہاں کمرے کے اندر، پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ بہتر فرقے بنے گے، ہر اسٹوڈنٹ اپنے اپنے ذہن کے مطابق ایک پورٹریٹ کھینچے گا نا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خدا خبیر و سمیع و بصیر حکم یہ دے کہ رسول کی زندگی تمہارے لیے ماڈل ہے، اور اس ماڈل کو قیامت تک کے لیے تمہارے کمرے کے اندر محفوظ کر کے نہ رکھیں؟ ایسا حکم دینے والے کے مطلب کیا سمجھیں گے آپ؟ عزیزان اللہ، جسے دنیا بھر میں منکر اتباع رسالت یا سنت کہا جاتا ہے، ہزار علماء نے کفر کے فتوے لگا دیے۔ بات اتنی کہی تھی کہ خدا نے حضور کی زندگی کو ماڈل بنایا، خدا نے یہ ذمہ لیا تھا کہ وہ ماڈل تمہارے سامنے قیامت تک کے لیے رہے۔ اس ماڈل کے پورے خط و خال خدا کے ذمہ تھا کہ وہ محفوظ کرتا، اس نے پورے خط و خال محفوظ کر دیے ہیں۔ قرآن سے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتب ہو سکتی ہے۔ کہا یہ تھا میں نے کہ جتنے اور یہ پورٹریٹ کھینچے ہوئے ہیں ان کے لے آئیے، یہ ماڈل جو ہے اس کے سامنے رکھ دیجیے، اس میں سے جو پورٹریٹ اس کے مطابق ہے وہ رسول اللہ کی سنت ہے، وہ اس کے مطابق نہیں ہے، وہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے۔ بابا سنت رسول اللہ سے پہلے متعین کر لیجیے۔ ہماری بدقسمتی یہ تھی کہ بعد ہمارے سامنے قرآن کا ماڈل بعد میں نہ رکھا گیا یا نہ رہا، اور پھر پورٹریٹ اپنے اپنے ذہنوں کے مطابق بنائے گئے۔ پھر کلے ہندن بمال داہم کھڑے ہیں، ہر پینٹر مسئلے کے مگن ہو کے بیٹھ گیا کہ میرا پورٹریٹ ہی رسول اللہ کا پورٹریٹ ہے۔ میں نے کہا یہ 72 پورٹریٹ جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں وہ ایک شخصیت کے تو نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا آؤ اس ماڈل کو قرآن کے فریم کے اندر رکھ کے تھے جو اس کے مطابق پورا اترے، وہ ہے اسوہ رسول اللہ، اس کا اتباع۔ اگر یہ قرآن فرض ہے تم تو سنت کہتے، میں تو اسے فرض قرار دیتا ہوں، لیکن وہ ماڈل جس کے متعلق قرآن نے سنایا، اور یہ سیدھی بات ہے کہ اگر خدا یہ حکم دے رہا ہے تو وہ اس کو نہیں ہے تو حکم خدا دے کہ ماڈل کا اتباع کرو، ماڈل ہمارے اور آپ کو چھوڑ دے تو تم خود تیار کر دیا کرو۔ یہ تھا عزیزان من میرا جرم، اور یہ ہے میرا جرم۔ یہ ماڈل یا یہ سنت کیا سکھاتی؟ ادعو اللہ علی بصیرت، میں خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں علی وجہ البصیرت۔ یہ ایک ماڈل پیش کرتے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ کھڑا میں عقل کو دخل نہیں۔ کیا یہ پورٹریٹ اس کا ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ کہے کہ میں خدا کی طرف علی وجہ البصیرت دعوت دیتا ہوں؟ یہ بھی کہلوا دیا، خدا کہلوا رہا ہے حضور کی زبان مبارک کو، انا میں بھی یہ کرتا ہوں، وَمَنِ اتَّبَعَنِی، جو اتباع سنت کرے گا وہ بھی ایسا ہی کرے گا۔ اور یہ تھا وہ طریق عزیزان من، میں نے اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا پر اختیار کیا دعوت اللہ کے لیے علی بصیرت۔ یہ دوسرا جرم ہو گیا ہمارے خلاف۔ بات یہاں تک آئی کہ ما جاءنا من البینات، عجیب چیز کہہ گئے ہیں کہ جو چیز علی وجہ البصیرت ہم نے دیکھ لیا اس کو کہ حق ہے، اب میں اس لیے کہ تو یہ دھمکی دے رہا ہے کہ کٹوا دوں گا، کھلوا دوں گا، کھال پھینک دوں گا،
اس لیے اسے چھوڑ دیں جسے ہم نے علاوہ بصیرت سے ہی تسلیم کر دیا. کیا بات ہے عزیزان مان. اگلے لکشمی میں دھمکی دے رہا ہے تو یہی کہہ رہا ہے نا ایک وہ الگ کر کے خلید سے دے دوں گا, یہ کچھ کر دوں گا. الفاظ عزیزان من سنیے, بھول جائیے کیا کہہ رہا تھا. حق دے ماں انتخاب جو تیرے جی میں کر گزر. اتنا ہی نہیں, حق دے ماں انتخاب وہ تنگاری خطو خاطاق سے کس طرح بچ جائے جسے حق نے کیا ہو نیستوں کے واسطے پیدا. حق دے ماں انتخاب کیا بات. یہ ہے حق دے اور دے گا. عزیزان ایمان ایمان یہ قوت پیدا کر دیتا ہے انسان کے اندر جو بینات کے اوپر ایمان لایا, جو بینات کے اوپر ایمان نہیں لایا جاتا. عزیزان ایمان وہ تو ایک مناظرہ میں ختم ہو جاتا. حق یہ لا انت اور دلیل سنیے. یہ مارکا جو ہے پوچھو نہیں کتنا عظیم مارکا ہے. قرآن نے مجھے اس انداز سے اس کو محفوظ کیا ہے, پوچھو نہیں کیا انداز ہے. اللہ بینات دیکھ کے کیا تھا, کہا سن لو کہ ہم تمہیں کیوں نہیں کر دی. ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو تیرے جینے آئے کر دو. اس لیے کہ انما تقوی تو جو کچھ ہمارے ساتھ کرنا چاہے گا یا کرے گا. غور سے سنیے عزیزان من, تقوی حاضر حیات دنیا وہ اس طرح زندگی کے متعلق کرے گا. تیرا دائرہ اقتدار تو اس سے آگے جاتا ہی نہیں اور زندگی اس سے بہت آگے جاتی ہے. تیرے اختیارات کی حدود ہی نہیں. تھرڈ کلاس میں بیٹھتے فلمی نہیں کیا کر دیں گے نا, ہوتی کر دیں گے. اس سے زیادہ تیرے اختیار میں نہیں. عزیزان من فرعون جیسا مستبد اور دیکھیے جو کاٹ کیا ہے دنیا میں بڑے سے بڑا بھی جو صاحب اقتدار ہوگا اس کا احاطہ اقتدار اسی دنیا کی زندگی تک محدود ہوگا نا. کہا کہ حق مان تک آج کہا اتنی چھوٹ دے دی کہ جو تیرے جی میں آیا کارگزر. کہا ہم نے یہی مبالغہ نہیں کیا ایسا کہنے میں. ہم جانتے ہیں سب کچھ. جانتے یہ ہے کہ جو کچھ بھی تو ہمارے ساتھ کرنا چاہے گا یا کرے گا وہ باہر نہ اسی طویل زندگی تک محدود ہوگا. اور زندگی تو یہاں تک محدود ہو کر نہیں رہ جاتی. اور یہ اتنی زندگی تو اس کے مقابلے میں کوئی کچھ نہیں ہے. اتنی لام انتہا زندگی جو ہے اس تک تو تیرے ہاتھ کی رسائی ہی نہیں ہے. اتنی سی زندگی میں تعلق جو کچھ کرنا چاہے کر دے. اس سے ڈر کے اس زندگی سے انکار کرنے ہیں. بینات کا یہ تقاضا نہیں ہے. دلیل سے بات پوچھ کر دیکھتے ہیں آپ جادوگر اگر سمجھا جائے تو بات تو وہی ختم ہو گئی تھی ان کی. یہ کیا دلائل دے رہے ہیں, جادوگر ہیں. دلائل ملاحظہ کرواتے ہیں نا آپ ان سے. یہ اگر دلائل کی بنا پہ نہ ایمان لائے ہو تو ایسا بھی ہوتا ہے جھگڑے کے اندر آدمی ضد میں آ جاتا ہے. وہ کیا دیتا ہے دوسرے کو تو کالا دیتے سے کر لیں. یعنی یہ تو کیا دیتا ہے آدمی وہ جو پوچھے کہ تم یہ کہتے ہو کیا تھا کیا کہتے ہو کہ تمہیں کیا کر دیا تھا. ٹھیک ہے کر لے. تو یہ کہتا ہے ہم یہ نہیں کریں گے. تمہاری ضد ہے تو ہماری بھی ضد ہے. بینات جس نے دیکھے ہیں وہ ضد آپ نہیں کرتا. وہ جو اس کا فیصلہ ہے اس کے فیصلے کو کاٹتا ہے دلیل سے. کتنی محکم دلیل ہے عزیزان ایمان. 4000 سال پہلے بھی اور آج بھی ایمان ہونا چاہیے. ایمان کس بات پہ یہ لائق ہو کہ زندگی یہی ختم نہیں ہو جاتی. ایمان ہی اس بات پہ لائق ہے. زندگی تو بہت آگے چلتی. ابھی آتا ہے اب ہے نہیں آپ کا. اگلی آیت ہی تو ہے انما تقضی هذه الحیات الدنیا. تیرا ہی کا اقتدار اسی کبھی زندگی سے. ہنس کے کہا ہوگا, مسکرا کے کہا ہوگا جو بنائے اپنے آپ کو بہت اقتدار سمجھتے ہیں. حضور ذرا اپنے اقتدار یا اپنی سلطنت کی وسعتوں کو تو دیکھیے کہاں ہے. اور اس کے بعد یہ دیکھیے کہ زندگی کی رواں کہاں تک جاتی ہے. وہاں تک تو تمہارا ہاتھ ہی نہیں پہنچ سکتا. تو ڈرانا کس بات کا ہے, دھمکیاں کس بات کی, اتنی سی بات کے اندر دیکھنے کیا رہے گا. ٹھیک ہے وقت مان حاضر لا جاتے دنیا. اور اس کے برعکس اننا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر.
ہاں پہلی بات یہ ہے کہ تیرے سامنے تو اس جرت اور بےباکی سے ہم کھڑے ہیں کہ تیری قیمت ہمیں معلوم ہو گئی. جدھر ہم نے رخ کیا ہے آپ غور کیجیے عزیزان من، اس کی طرف پشت کرنے کی بات جسے ابھی 10 منٹ پہلے جس کے متعلق یہ کہا تھا کہ ہم غالب آ کے رہیں گے، بتا کیا انعام دے گا، اس نے کہا مقرب بناؤں گا، کہنے کے شکریہ ضرور ہم یہ کچھ کریں گے. جس خدا کی یہ کیفیت تھی ذرا نہیں لے رہے اس کی طرف سے، اور دوسری طرف رخ کیا تو کہا ادھر پہ یہ جواب دیا، اور جدھر رخ کیا کہا کہ ہم اس سے حضور واقعی ندامت سے کھڑے کہ ہم نے اپنی زندگی بینات سے نہیں بسر کی، ما اکرہتنا تیرے جبر کی بنا پہ زندگی بسر کرتے رہے. اتنی بڑی ندامت ہے کہ اس کے سامنے ہم ہاتھ کر نہیں اٹھا سکتے. اکرہتنا جبر سے مانی ہوئی صداقت یعنی من میں مانی نہیں ہوتی. لائق رہا صدی جو علاوہ بصیرت پیش کرے، علاوہ بصیرت کہے کہ مانو، اس میں اقرار کا کیا یعنی وہ اپنا یہ جرم کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے خدا کے حضور ہم کھڑے ہیں، رخ کے سامنے آمنا سامنا نہیں ہم کر سکتے، اسے منہ نہیں دکھا سکتے جیسا یہ کہیے. اس لیے کہ وہ یہ کہے گا کہ تمہاری بیٹوں کو کیا ہو گیا، اس کے جبر سے ڈر کے مجبوراً باطل کو اختیار کیا رکھا. کہا ہمیں تو اس سے ندامت اتنی ہے اس کو ہم منہ نہیں دکھا سکتے، وجود اس کو کہ نگاہیں ہماری نیچے ہیں، اور اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے نشو و نما دینے والے، یہ ساری جتنی ہم خطائیں کر چکے ہیں. ایک بات کے لیے البتہ ہم تمہارے سے گزار ہیں کہ تم نے ہمارے خلاف جو فرض جرم مرتب کی ہے، بڑے غور طلب بات ہے عزیزان من، 7/126 شکریہ ہے اس بات کا. وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا. شکریہ تمہارا کہ جو جرم ہم نے کیا ہے تمہاری دانش میں کہ ہم تمہاری اجازت کے بغیر خدا پر ایمان لائے. شکریہ کہ تم نے یہی فرض جرم عائد کی ہے، ورنہ کسی اور طرح سے کارتے ساڑھے پانچ پوری چھڑ کے چھوٹ کے جو پھڑ لیں گے تیرا کی لے لیں گے. کہا کہ اس کسی اور جرم میں اگر تو محفوظ کرتا تو بڑی ذلت کی بات ہمارے لیے تھی. تیرا شکریہ تو بھی بلند کے رہا ہے تو تو نے وہی جرم عائد کیا جو ہم نے کیا ہے تمہاری نگاہ میں، اور اس جرم کرنے کے اوپر ہم نہ پشیمان ہیں نہ معذرت خواہ ہیں. ہمیں فخر ہے اس بات کے اوپر، اور شکریہ کہ تو نے یہی جرم عائد کیا. وہ اصل میں دور جہالت تھا فرعون کا ابھی، وہ یہ کچھ نہیں جانتا تھا کہ صحیح جرم عائد کر کے نہیں پکڑا تھا. وہ تعزیر کا زمانہ نہیں تھا، تعزیر کے تقاضے اب کچھ اور کو ہے. وہ واشت و بربریت کا زمانہ تھا. وہ جو اکبر کہے وہ اسی جہالت کی طرف اشارہ کر کے کہے تو یہ قتل سے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا. دور جہالت کی بات تھی نا، یعنی انہوں نے جو عام معنی دیے جاتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا. اکبر ہے یہ کہ یہ قتل سے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا، اس لیے کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، اب سوجی ہوئی ہے نا کالج کی، ہر روز صبح دیکھتے ہیں نا اخبارات میں. یہ دور تہذیب کا ذبح ابنا ہے، وہ دور جہالت کا بچوں کو قتل کرنا. تو فرق یہ تھا کہ اس نے اگر ان کو مجرم قرار دیا ہے تو جو اس نے سمجھا ہے ان کا جرم جو ہے حقیقی، وہی ان کے خلاف جرم عائد کیا ہے. اور قرآن عزیزہ نے من کیا بات ہے، وہ کہتا ہے یہ چیز بھی کم از کم ویسے شکر گزاری ہے کہ تو نے جرم وہی عائد کیا ہے کہ تو سمجھتا ہے ہم نے جرم کیا، اور اس جرم کے اوپر ہم نادم نہیں ہیں. ہمیں فخر ہے، شکریہ تمہارا کہ کسی اور جرم کے اندر یہی فلیٹ میں دے کے لپیٹ لیتا تو ہم کیا کر لیتے، بدنام ہوتے، ذلیل ہوتے دوسروں کی نگاہوں میں. وہ اس قسم کے جرم عائد کرتی ہے موجود دنیا جس سے مجرم ذلیل ہو گئے معاشرے کے اندر. اگر یہ کہا جائے کہ صاحب انہوں نے علا وجہ بصیرت
خدا کے متعلق دیکھ لیا بینات سے کہ واقعی وہ صداقت ہے، اس لیے یہ اس کو خدا مان رہے ہیں اور ہم اس لیے ان کو پھانسی دے رہے ہیں، سارا معاشرہ خلاف ہو جائے گا۔ مجالہ یہ بات کیا ہے؟ ہاں عزیزان من، قرآن کو اس طرح سے پڑھا، اس طرح سے سمجھا کہ یہ کیا بات کہہ گئے ہیں، شکریہ، ہمیں اس چیز کے اوپر شکر گزار ہیں، ہم شکریہ اس بات کی، اطمینان ہے کہ تم نے یہ نہیں کم کیا، یہی کیا ہے۔ اور سنیے، تم نے ہمارے خلاف ایک جرم ہے، ٹھیک ہے، ہم مجرم کی حیثیت سے تمہاری عدالت میں اس وقت پیش ہوئے، بالکل ٹھیک ہے، کہا ایک یہ تمہاری عدالت ہے، ایک اس کا جرم ہے، اس میں بھی مجرم پیش ہوتے ہیں، ایک اور عدالت بھی ہے۔ دیکھیے تقابل، لہذا ہمیں خوشی ہے کہ انہو من یات ربہ مجرمان، تیری عدالت کے اندر مجرم کی حیثیت سے پیش ہو جانا کوئی بات ہی نہیں ہے، فخر ہے۔ مر جانے کا مقام وہ ہے کہ خدا کی عدالت میں مجرم کی حیثیت سے پیش ہو، ہم وہاں سے بچ گئے ہیں، جو مرضی کر لیں۔ دیکھ رہے ہیں عزیزان من، یہ جادوگر تھے، مداری تھے، کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ ہاں، ایک مجرم وہ ہوگا کہ جو وہاں ہو، اللہ کا شکر ہے کہ بات وہ نہیں، اس لیے کہ جو وہاں مجرم بن کے جائے گا، تیرے ہاں سے تو سزا یہی ہوئی نا کہ تم ہاتھ پاؤں کاٹ دو گے، سولی پہ چڑھا دو گے، کبھی جسم میں یہ کرو گے، فَإِنَّ لَهُ جہنم، اس کے لیے جہنم ہوگا۔ اتنی سی بات کہنے کے عزیزان من کچھ روح میں کپکپی سی پیدا نہیں ہوتی کہ یہ لفظ ہمارے ہاں جہنم اور دوزخ کثرت استعمال سے کچھ فرسودہ سا ہو گیا ہوا ہے۔ یہ کہتے رہتے ہیں لوگوں کی سزا اور جہنم کی سزا، لون کنڈے کبھی کھڑے نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ جیسا میں نے عرض کیا ہے کسی لفظ کو اتنا استعمال کرتے رہے نا اس کی اہمیت کیا ہو جاتی ہے۔ قرآن نے صرف جہنم نہیں کہا، انہوں نے صرف جہنم نہیں کہا۔ عزیزان من سنیے، اور مجھے نہیں معلوم اس کے بعد کیا کیجیے، میری تو بہرحال روح وجنے آ جاتی جو اس عدالت میں مجرم کی حیثیت سے پیش ہو، جہنم اس کی سزا ہے۔ تیری جو سزا تھی اس سزا کے بعد تو یہ ہوا کہ وہ سزا دی اور موت واقع ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ سب غور سے سنیے، کہا کہ اس کا جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا، وہاں نہ موت آتی ہے نہ زندگی ہوتی ہے۔ تیری سزا 2 منٹ کی سزا، جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا، جس میں نہ موت نہ زندگی ملتی ہے نہ موت ہی آتی۔ مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بات ہوتا، نہیں۔ عزیزان من کہیں نوٹ کر لیجئے تاکہ جیسا میں نے کہا ہے اس جہنم کے تصور سے کبھی تو رومتے کھڑے ہوں جس میں نہ موت آتی ہے نہ زندگی ہوتی ہے۔ اور دوسرے مقام پہ سنیے، یاد آ گیا، سنیے اس کا آپ اپریشیٹ کریں گے۔ جہنم کی ڈسکرپشن آپ سمجھیں، یہاں یہ ہے کہ نہ موت آتی ہے نہ اس میں زندگی ہوتی ہے، کیا بتائیں گے کیا چیز ہوتی ہے۔ دوسرے مقام پہ ہے 14/17 14/17 سنیے الفاظ، کہا کیفیت یہ ہے وہاں کہ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، چاروں طرف سے موت آتی دکھائی دیتی ہے، مرتا نہیں۔ مجھ میں تو ہمت ہے نہیں، ہر طرف سے موت آتی دکھائی دیتی لیکن مرتا نہیں۔ عزیزان من بھی زبان قرآن کا انداز سے چھوڑیے، میں پوچھتا ہوں یہ جو ٹکڑے ہیں کوئی ذکر انسانی یہ چیزیں کہہ سکتا تھا؟ لا ریب، خدا کے سوا کوئی یہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔
انسانی فکر میں بھی جہنم کے نقشے کئی کھینچے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے ملٹن کا جہنم بھی یاد ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو ٹکڑے، پہلی چیز یہ کہ لا یموت فیہا ولا یحییٰ، اس میں نہ موت ہوگی نہ زندگی ہوگی، ایک چیز۔ دوسرا ٹکڑا یہ کہ وَیَأْتِیہِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، ہر طرف سے موت آتی دکھائی دے لیکن مرے گا۔ یہ ہے عزیزان من جہنم۔ دو لفظوں میں یہ سارا قصہ ہمارے ختم کر دیا کہ یہ وہاں کی بات ہے، چل کے دیکھیں گے یہ ہے، یہاں یہ جہنم نہیں ہے کہیں۔ اقبال نے جو کہا کہ اقبال سے کیا کہے کہ دوزخ را مکان دیگراں گفت، خود جہنم کے اندر ہم ہیں اور یہ بتاتا ہے انہیں جہنم ہوگا، اسے دوزخ میں بھیجا جائے گا، اسے دیکھا جائے گا، حالانکہ ہم تو خود اس دوزخ کے اندر ہیں۔ یہ دوزخ عزیزان من اب تو کہیں تلاش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دوزخ کے متعلق کبھی آؤں گا میں جہنم سے تو بتاؤں گا قرآن میں جو کچھ ڈسکرپشن آئی ہے، آپ دیکھیں گے کیا کیا گیا ہے قرآن۔ ایک جگہ وہ یہ کہتا ہے کہ لمحیتم بالکافرین، ان صداقتوں سے انکار کرنے والوں کو تو اس وقت وہ گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، اپنے اس وقت گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ کہا فرق یہ ہے کہ اس وقت یہ نہیں دیکھتا وہ یراہ الجحیم، جہنم انہیں دیکھ رہا ہے، ہوگا کیا وہ برزت الجحیم لمن یراہ، اس وقت صرف اتنا ہی ہوگا کہ دیکھنے والے کے لیے جہنم کو بڑا ابھار کے سامنے لے آئیں گے ہم، بات نہیں ہے۔ ایک عرصے تک یہ جو عذاب ہوتا ہے قوموں کے اوپر غیر محسوس ہوتا ہے، وہ عذاب جو ہوتا ہے وہ تو اس قوم کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، یہ نہیں دیکھتا اس عذاب کو۔ اور اس کے بعد جب مہلت کا وقفہ ختم ہوتا ہے تو ہوتا تو اتنا، وہ کہیں اس وقت نہیں آتا باہر سے، صرف ہوتا یہ ہے کہ پہلے وہ انہیں دیکھ رہا تھا، یہ اسے نہیں دیکھ سکتا، اس کے بعد ہوتا یہ ہے وہ برے تک، بس ذرا سا ہم اسے تھوڑا سا ابھارتے ہیں اور یہ بھی دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن لمن یراہ وہی دیکھتا ہے جس میں دیکھنے کی قوت ہوتی ہے، لمن یراہ دیکھنے والے کے لیے وہ جہنم جو ہے ابھر کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہاں بھی دیکھنے والے کی موت، یہ ہے وہ دیکھنے والا جسے قرآن نے کہا ہے سامنے آئے گا، وہ یقین الکافر یا لیتنی کنت ترابا، میرے اللہ کاش مٹی کا توبہ ہوتا، وہ پہاڑ کی چٹان ہوتا، جیتا جاگتا محسوس کرنے والا انسان نہ ہوتا، کیا ہوگا؟ جی چاہتا ہے کہ میں مٹی کا توبہ ہوتا، محسوس نہ کرنے والا انسان ہوتا۔ جی کہا جہنم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، تیری سوا 5 منٹ میں فیصلہ کر دے۔ اگر یہی ایمان ہے کہ زندگی اسی طبی دنیا کی زندگی ہے جیسا کہ تیرا ایمان ہے، اتنی سی سزا ہی ہے نا جو تو ہوگا، اور اگر بینات دیکھنے کے بعد ہم انکار کر دیں اس سے تو پھر اس کی سزا وہ جہنم ہے کہ جس میں نہ زندگی ہے نہ موت ہے، اور موت ہے کہ چاروں طرف سے آتی دکھائی دیتی ہے، اور اس کے باوجود انسان مرتا نہیں ہے، ان آرزوؤں کے باوجود کہ یا لیتنی کنت ترابا، یہ کاش میں لاش ہوتا، مٹی کا توبہ، یعنی محسوس کرنے والا نہ ہوتا، نہیں ہوگا یہ تو یہ ہے جہنم۔ اور اس کے برعکس وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا سبحان اللہ، اور جو ان صداقتوں پر ایمان لے آئے، ان آزمائشوں کے باوجود جو اس وقت تم نے ہمارے سامنے پیش کی، قد عمل الصالحات، ایمان ہی نہیں، پھر اس کے بعد عمل صالح بھی، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اس کے مقامات کا کیا پوچھتے ہیں؟ یہ اولا اس نے کہا تھا، انا ربکم الاعلی کہا تھا اس نے، میں تمہارا نما دینے والا اعلیٰ، تو کیا اعلیٰ؟ ایمان اور اعمال صالحہ سے درجات العلیٰ، پورے تو درجے کی شاہی نہیں ہے اس کے مقابلے میں، جو اس کے مدارج ہے وہی لفظ استعمال کیا اس کے مقابلے میں، جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک جزاء من تزکیٰ،
یہ جنت کی. کبھی آؤں گا تو میں بتاؤں گا کہ یہ تمثیلیں، یہ تشبیہات قرآن نے کہا ہے کہ جنت اور دوزخ تشبیہات کے انداز میں ہم نے بیان کیا ہے. تشبیہات سے ہی بات سمجھی جائے گی. یہ صلہ ہے اس کا. سنیے تزکا کیا ہوتا ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. انسانی ذات کی نشو و نما. کہا ہر انسانی بچے کو پیدائش کے ساتھ یکساں طور پہ ذات کی صلاحیت دی جاتی ہے. الہمہا فجورہا و تقواہا. حساب کبھی پوچھے نہیں کیا معنی کیے جاتے ہیں. یہ پوٹینشیلٹی انسان کی ذات کے اندر رکھ دی گئی ہے، مضمر صلاحیت. عزیزہ نے مان جو ہمارے ہاں ہے نا الہام ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے، قرآن میں اس الہام کے لیے لفظ آیا ہی نہیں کہیں، ایک ہی دفعہ یہ لفظ آیا ہے. اور انسانی ذات کی مضمر صلاحیتوں کو یہ پوٹینشیلٹی انسان کی ذات کے اندر رکھ دی گئی ہے، یہ مضمر صلاحیت. عزیزہ نے مان جو ہمارے ہاں ہے نا الہام ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے، قرآن میں اس الہام کے لیے لفظ آیا ہی نہیں کہیں، ایک ہی دفعہ یہ لفظ آیا ہے. اور انسانی ذات کی مضمر صلاحیتوں کے متعلق ہے. اس کے معنی لہما کے معنی ہوتا ہے کسی کے اندر کوئی چیز رکھ دینا، اور یہی یہ لفظ ایک ہی دفعہ ہے. انسانی ذات کے اندر دونوں پاسبلٹیز، دونوں ممکنات رکھ دیے گئے ہیں. تجورہ ہے، تجورہ کے معنی ہوتا ہے ڈس انٹیگریٹ ہو جانا، انتشار ہو جانا. قدر کہتے ہی ہیں کبھی یہ حرکت چھپ جاتی ہے ظلمات ہے. کیا تقویٰ ہے انٹیگریٹڈ. یہ دونوں پاسبلٹیز انسان اس کے اندر رکھ دیے گئے ہیں. اب انسان کے اپنے وقت کی بات ہے کہ اس کو انٹیگریٹڈ پرسنالٹی بنا دے، مستحکم، محکم، یا ڈس انٹیگریٹ کر دے، انتشار، تحلیل جسے آپ کہتے ہیں. یہ بات لمبی ہو جائے گی، میں بات وہ کہہ رہا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. قرآن کی تشبیہ عام طور پہ وہ ذات کی نشو و نما یا اس کے غیر نشو و نما ان ڈیولپ رہ جانے کی تشبیہات زراعت تک کھیتی سے ہوتا ہے، بڑی عمدہ محسوس ہے. تو کہتے ہیں کہ کہتا ہے انسانی ذات اس کے اندر دونوں صلاحیتیں رکھ دی جاتی ہیں. انسان سے کہا جاتا ہے کہ اب تیرے اختیار میں ہے، اور آگے ہے تمثیل، مثال، تشبیہ، زراعت. دانے کے اندر اس کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ برومند ہو کے پودا بن جائے، درخت بن جائے، برگزار اس کے اندر آ جائیں، ڈیولپمنٹ اس کی ہو جائے، نشو و نما اس کی ہو جائے. عربی زبان میں اس کے لیے ہی لفظ تزکیہ یا زکا، گروتھ، ڈیولپمنٹ، نشو و نما پا جانا، تکمیل تک پہنچ جانا، کسی بیج کا درخت بن جانا. کہا قد افلح من زکا. افلاح فلاحت سے ہے جس کے معنی کسان ہے، کھیتی ہے. کھیتیاں پروان اس کی چڑھ گئی جس نے اس بیج کے اندر جو ہم نے صلاحیت نشو و نما کی دی تھی اسے پروان چڑھایا، اسے نشو و نما دے لی، اس کی کھیتی پک گئی. اور دوسرا ہے قد خواب من دساہا. ساری بات یہاں اس نے پورا عزیزہ نے من طریق بتا دیا. کیا یہ بیج جب بوتے ہیں تو ہر 5ویں 10ویں دن آ کے تم گوبھی کرنا کہنے، وہ مٹی کو یوں ہلا کے تو پولی نرم کرتے ہیں، اوپر سے جو بڑے مٹی کے ہٹاتے ہیں نرم کرتے ہیں اس مٹی کو. وہ کمزور سی ہوتی ہے نا جو اس میں سے پہلی پھونکتی ہے سوئی کے ناکے کی طرح. تو یہ اس لیے کرتے ہیں کہ اسے ابھرنے میں، زمین سے باہر آنے میں دقت نہ ہو، مجبوری نہ ہو. کیونکہ اس کی اگلی نشو و نما جو ہے، پہلا حصہ جو ہے وہ تو زمین کے نیچے نمکیات اور وہ جو پانی کی سل ہوتی ہے جسے کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے یہ ہو جاتا ہے. لیکن اس کے بعد ضرورت ہوتی ہے اس کو ہوا کی، روشنی کی، حرارت کی. ضروری ہے کہ وہ نیچے آئے. انسانی ذات کی نشو و نما کی کیفیت یہی ہوتی ہے، اقدار خداوندی کی ضرورت ہوتی ہے. خیر، اگر کسی کسان کی جو بیج دبایا ہے اس کے اوپر مٹی کا بیلا آ جائے موٹا سا، تو وہ تو نہیں ہوگا جی نا. امکان پوٹینشیلٹی تو اس میں برابر کی تھی،
دوسرے کے سامنے یہ جو مادی بوجھ ہیں ذات کے اوپر پڑے ہوئے سباستوں کے، ان کو وہ الگ کرتا گیا، یہ اگرتی گئی، اور جس بیج کے اوپر یہ بلا جسے مٹی کا کہتے ہیں پودا وہ آ گیا، تبسیہ کہتے ہیں اس کو، مٹی کا بڑا سا بلا جس کے نیچے کوئی چیز دب جائے، جس کے اوپر یہ اتنا بڑا بلا جو تھا، یہ مادی دنیا کے ہی سارے مفاد، یہ ٹیمپٹیشنیں، یہ جائز و ناجائز ہر طریقے سے ان چیزوں کو لے آنا، یاد رکھیے مٹی خبیث نہیں ہے، مادہ خبیث نہیں ہے، مٹی کے بغیر تو یہ بیج پودے بنتا ہی نہیں ہے۔ اس مادی زندگی کے بغیر انسان کی ذات کی نشو و نما اس سطح زندگی پہ ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ تو بیج کو مٹی میں ملاؤ گے تو ابھرے گا، میز میں رکھ چھوڑیے، شیشے میں رکھ چھوڑیے، ہیرے کے کسی ایک مورتی میں رکھ چھوڑیے، ابھرے گا۔ وہ تو مادے کے ساتھ ملوث ہوگا تو ملے گا، اس لیے جسے کہتے ہیں وہ مادہ پرستی جی، مادہ پرستی بس سن رکھا کہیں سے ایک لفظ، اور مادہ سے نفرت اور یہ سارا کچھ قصہ، یہ سارا آپ کے یہاں کا ویدانت یا تصوف ہے۔ مٹی کے بغیر تو بیج ہی نہیں ہوتا۔ اس سطح عرض کے اوپر دنیاوی یا مادی مفاد کے بغیر انسانی ذات کی نشو و نما ہو نہیں سکتی۔ بس اتنا ہی کرنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر مناسب پانی دیا جائے، وہ پانی بھی زیادہ نہ دے دیا جائے، بیج گل جاتا ہے۔ یہ جو افراط زر ہے نا آپ کے یہاں دولت کی بہتات، یہ بہت پانی دیتا ہے نا نہیں کھیتی میں، تو بیج ہی گل جاتا ہے، یہاں سارے میں بیج گلے ہوئے ہوں تو گلے ہے بیج جنی دو آدھی ہے تو ہم پتہ نہیں۔ لیکن اگر آپ اس مٹی کو قابل نفرت سمجھیں اور بیج کو الگ رکھنے کہیں رکھے گی، وہ تو صحیح تناسب سے مٹی میں رکھا جائے گا، صحیح معنی میں اس کو اتنا ہی پانی کی مبتر کہنے لگے، اور اوپر سے وہ پھر دبائے نہیں اس کو، وہ مادہ اتنا ہی ہو، نشو ماس آپ کے اوپر آ جائے۔ کہا کہ جس نے یہ نہ کیا اور اس کو اتنا وزنی رکھ دیا کہ دبا ہی دیا اس نے اس کو، کہا کہ خوابہ صاحب اتنی جلدی نہیں یہ بریما ہو جاتا۔ بات تو یہ ہوگی کہ اس کا بیج جو ہے خراب ہو گیا، ختم ہو گیا۔ خوابہ تو بات ہی اور ہے، پوچھو ان اربوں سے پتہ نہیں بلا یہ کون۔ ان کے یہاں مشہور تھا اور ہمیں بھی یہ پڑھایا جاتا ہے، اور تھا بھی یہ حقیقت تھی، پہلے زمانے میں آگ جلانے کے لیے ماچس نہیں ہوتی تھی تو وہ ایک چکماک پتھر کہتے تھے۔ اب بھی وہ تبتی کہیں آیا کرتے تھے یہاں تو ان کے پاس وہ ہوتا تھا، اس پتھر سے دوسرے پتھر کو یوں کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ اس چکماک میں سے چنگاری نکلتی ہے۔ سائنٹیفکلی تو میں عرض کروں گا، اور بات بہرحال یہ چلا آ رہا تھا کہ چکماک کے اندر آگ ہوتی ہے اور اس میں سے پھر چنگاری نکلتی۔ چکماک جب ناقص ہو جاتا تھا تو اس میں یہ کہتے تھے یہ کہ اس کے اندر وہ حرارت اور آگ تو ہے لیکن اس میں سے چنگاری باہر نہیں آتی، تو ایسی صورت جس میں اندر تو وہ حرارت ہو، حرارت کی نمود باہر نہ ہو سکے، عربی زبان میں اسے خوابہ کہتے ہیں۔ کہا کہ جس کے بیج کے اوپر اتنا ڈلا ہے، بیج کے اندر تو وہ صلاحیت ہوتی ہے، اس کی نمود نہیں باہر ہوتی، خوابہ من بخشا ذالک کا جزاء من تزکا۔ کیا بات ہے! کہا ہم اس مادی زندگی، اس اقتدار، اس سلطنت، اس مملکت، اس کو قابل نفرت نہیں سمجھتے ہیں، یہ بڑا ضروری ہے انسانی ذات کی نشو و نما کے لیے، لیکن اتنا ہی ہے کہ یہ اس میں سے اتنا ہی کام لیا جائے، یہ ڈلے کی طرح اوپر دبا کے نہ بیٹھ جائے، تیری ذات کی یہ کیفیت ہوئی ہوئی ہے، ہم نے اتنا ہی کام اس سے لیا ہے، نتیجہ اس کا جنات ہے، وہی تشبیہ، ایک پودا باغات کھلکھلا کے ہنسیں گے، بہاریں آئیں گی زندگی کے اوپر، شادابیوں کی یہ کیفیت کہ نیچے سے پانی رواں ہوگا، اکلھا دائم، اور ہر موسم میں پھل دے گا، وہ تو ہم نے یہ کیا ہے۔ عزیزان من، یہاں تک بات کے بعد قرآن اگلا چیپٹر لے آ رہا ہے، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ نَصْرِ بِعِبَادِهِ۔ پھر اس کے بعد 20 کی کڑیاں چھوڑ کے وہ وقت آ گیا جب ہم نے موسیٰ سے کہا کہ اب آپ کی قوم کو لے چلو تم باہر، اور پھر آیا وہ قصہ سمندر کے اوپر، وہی ہمارے ہاں کی وہ عصا
وہی ایسا کہ سمندر کے مار سمندر پھٹ جائے گا، بیچ میں سے چلا جائے گا. اگلی آیات میں وہ قصہ ہے. پھر وہی ایسا آ گیا اور وہی ایسے کا مارنا آ گیا نا، جس کا میں نے اتنا ذکر کیا ہے. تو یہ جو چیز ہے اسے بیان کرنے سے پہلے ایک بات درمیان میں رہ گئی. ایک ایمان تو آپ نے دیکھ لیا ساحرین دربار فرعون کا، ان لوگوں کا، کہ سامنے وہ پھانسی، صلیب، سولی، اتنا بڑا عذاب، اتنی بڑی سزا، فرعون جیسے کی دھمکی، یہ سب کچھ سامنے ہے. اور وہ تبسم کو نہ اس سے باتیں کر رہے ہیں کہ بچتا کیا ہے تو. ایک یہ ایمان، ایک یہ ذات تھی، یہ خودی تھی. ایک ایمان فرعون کا بھی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ فرعون اور ایمان، جی فرعون اور ایمان، قرآن نے اسے بھی محفوظ کر دیا. کیا بات ہے قرآن کی، اس لیے کہ لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی. چمن زنگار ہے آئینہ باد بہاری کا، کیا بات ہے اس کی تشریح آپ کی. یہ جو کنٹراسٹ ہوتا ہے اس سے یہ چیز جلوہ بہت زیادہ ابھر کے آتا ہے. زیادہ روشنی آپ نے لینی ہوتی ہے تو پیچھے آپ اس پہ وہ ٹین کا کور رکھتے ہیں نا، اس سے ریفلیکٹ کر کے روشنی آتی ہے. یہ قرآن کریم یہ انداز بھی بیان رکھتا ہے اپنے ہاں، اور بڑا مؤثر انداز ہوتا ہے. کنٹراسٹ سے یہ چیز پہلے رات کی تاریکیوں کی اندھیریوں کو اس طرح بیان کیا جائے، خوف آنے لگ جائے، اس میں سے پھر سورج کی کرن پہلے جا آتی ہے نا، یہ نہیں ہوتا، بندہ کار ہوتی ہے. ایک طرف قرآن نے ساحرین کا یہ ایمان بتایا، دوسری طرف فرعون کا ایمان بھی بتایا. ایک کنٹراسٹ سامنے آ جائے. آگے چل کے میں عرض کروں گا. یہاں صرف واقعہ عرض کرتا ہوں کہ فرعون اس سمندر میں ڈوبنے لگا. ادرک الموت قرآن کہتا، موت سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. اس نے کہا آمنا برب موسیٰ، میں ایمان لایا رب موسیٰ. ٹھیک ہے، ہم آپ ہوتے مولوی صاحب ہوتے تو گلے سے لگا لیتے سبحان اللہ. دیکھے نا مردوں والے کلمہ نصیب ہو گیا نا. جی بہت بڑی ہماری انتہائی آرزو یہ ہوتی ہے کہ مردوں والے کلمہ نصیب ہو، ساری زندگی جو جک نہ ہوئے مردوں ہوا تھا مرتے وقت کلمہ نصیب کسی کو. قرآن نے بتایا ہے یہ کون تھا، فرعون تھا. ٹھیک ہے، کوئی وقت ہو مرنے سے پہلے نصیب تو ہو گیا نا کلمہ، لیکن ادھر کھڑے ہوئے ہم اور آپ اور ہمارے مولوی صاحب تو نہیں تھے، وہ تو خدا ہے. اس نے کہا ایمان لایا نا رب موسیٰ. ادھر سے جواب آیا چھوڑے مجھے، الآن در کفر ہم پختہ نہیں نار رسوا مکن. تم بس موت کے ڈر سے ایمان لا رہا ہے، لعنت تو رہی تھی مالک کے اوپر، منہ پر دے مارا اس کو. قرآن میں عزیزان من ایمان کے متعلق ایمان ہے یہ تیرا. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو میں نے کہا ہے اسلام ایک چیلنج ٹو ریلیجن کا ہر ایک ہمارے ہاں کا جو مسلم ہے اس کے خلاف چالے. میں کہتا ہوں ریلیجن کی دنیا کسی کی بھی ہوتی، عیسائیت ہوتا ہے، ہندو کا دھرم ہوتا، کہیں بھی ہوتا، ہر ایک اپریشیٹ کرتا کہ خیر ٹھیک ہے بھائی آخری وقت ہی صحیح میں تو لے آیا، لیکن یہ تو خدا دین ہے. تو یہ کہتا ہے وقت یہ ایمان کی لایا. اس کے لیے دلیل ہے. کسی آپ پیدا کہیں گے تو پہلی روش جو تھی اس روش کے اوپر اس سے ہٹ گیا، دوسری روش کا اقرار کیا اس نے. قرآن تنہا توبہ کو تو کوئی وقت نہیں دیتا، اسے تو وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے اس کے لیے یہ شرط لازم تھی. کیا شرط لازم تھی جو میں سمجھایا کرتا ہوں. توبہ کے معنی عربی زبان میں عرب استعمال کرتے تھے اس مقام پہ توبہ، براہے پہ آ کے غلط راستے کے اوپر قدم اٹھ گیا اور آپ چل پڑے غلط راستے. کچھ دور جا کے خود محسوس ہوا
سنگ میل کو دیکھا، کسی چلنے والے سے پوچھا، کسی طرح سے یہ محسوس ہو گیا کہ راستہ غلط تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر اس کو صحیح راستے پہ چلنے کی واقعی خواہش طلب اور تجسس ہے تو پہلا کام یہ کرے گا کہ وہاں سے واپس آئے وہی اسی چوراہے پہ جہاں سے غلط قدم اٹھا تھا۔ یہ وہاں سے یہاں واپس آنا اسے توبہ کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ کیا خیال ہے تمہارا، یہ واپس یہاں دوراہے پہ پہنچ کے وہ اپنے گاؤں پہنچ گیا، اپنی منزل پہ پہنچ گیا جہاں اس نے جانا تھا؟ باہر نہیں پہنچا۔ اس کے بعد عمل صالح، صحیح راستے کے اوپر اب چلے گے پھر پہنچے گا۔ سارے قرآن میں یہ دو چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ یہ اگر وہاں ادھر نہیں چلے گا، یہاں واپس آ کے کھڑے ہو جانا، کچھ مانیں گا، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، مانے کچھ نہیں۔ تو یہ تو بہرحال اتنا بھی نہیں ہے کہ واپس لوٹ کے وہاں آ جائے، چلتا جائے گا اسی راستے کی اوپر تسبیح پھیرتا جائے گا، یا اللہ میری توبہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو جائے گا اسے جانتے شام ڈھک ڈھکا کے کیا ہوگا کہ میں 1.25 لاکھ تسبیح پھیری تھی، اب اللہ بخشنا آ رہا، ٹھیک ہے تین تو آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی شرط ہے عزیزان من، جہاں منزل پہ پہنچے گا عمل صالح۔ اور اگر کیفیت ہو یہ تو اسے توبہ ہی کہہ لیجیے۔ ایسے وقت میں یہ کی کہ اس کے بعد چلنے کی نہ ہمت رہی، نہ وقت رہا، نہ گنجائش رہی، موت آ گئی، اس توبہ کا فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن نے یہ کہا ہے کہ توبہ اس کی نہیں ہے کہ جو پلٹ کے اس جگہ پہ آ کے خفے مت مر جائے، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ توبہ اسی کی ہے کہ جس کے پاس اتنا وقت ہو کہ جو اس نے یہاں نقصان اٹھایا ہے غلط راستے پہ چلنے سے، صحیح راستے پہ چل کے اس کی تلافی کر لے، توبہ اس کی ہے۔ اور اس اعتبار سے بھی قرآن نے کہا ہے کہ اس کی تو توبہ کی یہ سے خود ہی تھا کہ موت کو دیکھ کے یہ کہا، اگر ایسا نہ بھی ہوتا، ایسے وقت میں اگر کوئی شخص یہ توبہ کرے اپنی چیز سے تو پھر عمل صالحہ کے لیے وقت ہی نہ ہو، کہا اس کی توبہ بھی توبہ نہیں ہے، قرآن بتا رہا ہے یہ۔ اس دلیل کے تابع بھی یہ توبہ جو تھی یہ بے معنی چیز تھی، لیکن جو پھٹکار پڑی ہے وہ تو اس سے کہ موت کو دیکھ کر اور توبہ ہو رہی ہے یہ تمہاری، تو دونوں ہی چیزیں آ گئی۔ ایک تو جیسے خودی کی کیفیت یہ ہے کہ بینات کو دیکھ کر نہیں، موت کو دیکھ کے توبہ، طرح کہا ہے نا، اقرا ہو گیا نا، یہ تو اقرا کی روح سے ایمان لایا ہوا ایمان ہی نہیں ہوتا۔ ایک تو یوں بھی نہیں تھا، دوسرے ایسے وقت میں کہ وہ مر رہا ہے، اس کے بعد فرصت ہی نہیں، گنجائش ہی نہیں، وقت ہی نہیں ہے کہ تلافی کر سکے اپنے ان نقصانات کی جو پہلی غلط روش کے نتیجے میں مرتب ہوئے تھے، اس لیے بھی یہ دعویٰ نہیں تھی۔ لیکن قرآن نے جو کہا ہے وہ ان دونوں کا تقابل کیا، کہا کہ دیکھو ایک یہ ساحرین تھے، ایک ایمان ان کا تھا، درج سے بکھرتے ہوئے قرآن کے، اس کے باوجود تبسم ور مسکرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تو تیرا یہ عذاب شاہ کیا ہے۔ یہ جرت ایک ایمان اس شخص کا ہے کہ جو زندگی بھر اتنا بڑا مستبد، موت سامنے آئی تو اتنا بودا اور اس قدر بزدل۔ اور عزیزان من، قرآن یہ کہتا ہے کہ معبودان باطل جو ہیں یہ بڑے بزدل ہوتے ہیں، یہ مستبد حاکم، یہ ڈکٹیٹر طور کے بڑے ہی بوتے ہوتے ہیں، ان کی تو ساری قوت جتنی ہوتی ہے وہ دوسروں کے سہارے پہ ہوتی ہے۔ کتنا بڑا تھا وہ ہٹلر، دنیا دہل جاتی تھی جب اس کی تقریر آیا کرتی تھی کہیں ریڈیو پہ، ابھی تو ٹی وی تو نہیں تھی اس زمانے میں، واقعی در و دیوار ہل جایا کرتے، یہ کیفیت تھی اس کی۔ دنیا کی بڑی بڑی غالب اقوام کو تھرتھرا دیا تھا اس شخص کی، نظر آتا تھا کہ اتنی بڑی کوئی کا کیفیت یہ کہ اس کے بعد جب یہ نظر آیا چاروں طرف سے موت، بزدلی کا یہ عالم خود کشی کر لی جائے۔ ذات کے بیچ میں بات نہیں لاتا، اپنی نہیں نہ کہتا۔ میری بچی نے یہاں پچھلی کنونشن میں ایک کتاب پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ اس بچی کو صحت و زندگی دے، عجیب چیزیں وہ بچی کہہ جاتی تھی
اس کا ایک فکرہ یہ تھا یقین ہوکن کے متعلق تو یہ بات غالباً یہی تھا نا کہ یقین ہوکن کے متعلق آخری فکرہ تھا اس کے کتاب کا کہ خودکشی کرنے والے کے متعلق میں یہ تو نہیں بتا سکتی کہ وہ موت سے ڈرتا ہے یا نہیں، لیکن اتنا مجھے یقین ہے کہ وہ زندگی سے ضرور ڈرتا ہے۔ جو کہ خود ہی والا تو عزیزان ایمان زندگی سے قدم قدم پر ڈر رہا ہوتا ہے۔ ہٹلر کو اگر زندگی سے ڈرنا ہوتا خودکشی نہ کرتا، قرآن کو زندگی سے ڈرنا اگر ہوتا تو اس طرح سے یہ کتنا کرتا ہے۔ یوں خدا تا سجدہ کر دی خدا، یوں جگہ اندر قیام آئی پناہ عزیزان ایمان۔ سورہ طٰہٰ کی آیت 76 تک ہم آ گئے، اور اس کے بعد آئے گا وہ واقعہ جب یہ سمندر کے کنارے پہنچے ہیں اور جب بقول ہمارے ہاں کے عام قرار کے وہ سمندر کاٹ دیا اور یہ گزر گئے۔ سنیے گا وہ قرآن کریم اس واقعے کے متعلق کیا کہتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔